اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی، فرمایا یہ جھوٹ بولتے، یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ او بھائی یہ کھچڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ، ادیب لوگ، سارے اسی کے نام ہیں، اس کا ایک ہی نام ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں۔ او خدا کے بندے، یہ فلسفہ، اور پھر ہم سیانے بڑے، ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے، نرمی بڑی ہے، کافر کے حق میں، مشرک کے حق میں، سارے جی اسی کو پکارتے ہیں۔ تو زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت للعالمین ہے؟ حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، پنڈت اور جوگی کاٹے جائیں گے تلوار کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک کرے گا مسلمان اس کے خلاف اٹھیں گے۔ تو کہہ رہا سارے یہ ایک ہیں، تسلب نہیں، دین کی پختگی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ، اور جو امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہو، پوچھتے ہیں نا لوگ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو۔ اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے، پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوٹل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لیے علیحدہ سے پکتا ہے؟ وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں یاد؟ اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی، اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا، نفرت کافر کے عقیدے سے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دو۔ کبھی جلوس لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے؟ بولے ان کا گرجا کبھی گرایا ہے؟ ہندو کا مندر، مرزئی کی عبادت گاہ، اقلیت قرار دے دیا، ٹھیک ہے، جہاں عیسائی علیحدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی کرو، لیکن ہم ان کے عقیدے کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں کہ عیسائی بھی صحیح کہہ رہا ہے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور تو کوئی سارے اسی کے نام ہیں، تو یہ بات تیری درست، اس لیے کہ ہم تو روز کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمساری نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی جس عقیدے کا تو اعلان کر رہا ہے، جو آدمی تیرے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے اس کو تو نے صحیح کیسے کہہ دیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اساس، بنیاد، نظریہ، تو اپنے نظریے پہ ناز کرے گا، دوسرے کے نظریے سے اظہار بیزاری کرے گا۔ اور بھائی جاگو اور بس کر دو، جاگ جاؤ۔ اساس، بنیاد، نظریہ اصل ہے، اور اصل پر سمجھوتا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بات مضبوط کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بس تقدیر کو نہیں مانتے، صرف ایک چیز کے انکاری ہیں، تقدیر کے۔ تو کیا حکم ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ۔ اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کے صحابی نے فتویٰ دیا ہے
جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، اور احد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو، پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں، اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں۔ اساس پر، بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا؟ بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی۔